السلام علیکم طلبہ و طالبات، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی ایس اردو چھٹا سمیسٹر پرچہ ہے 20ویں صدی میں ناول کا ارتقاء، فکری و فنی مباحث۔ اور آج ہم جس ناول کا فنی اور فکری جائزہ پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے آگے سمندر ہے، اور اس کے خالق ہیں انتظار حسین۔ انتظار حسین کا شمار ان تخلیق کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے افسانہ، سفر نامہ نگاری، ڈرامہ نگاری، تنقیدی مضامین اور صحافت جیسے میدانوں میں شہرت حاصل کی ہے۔ ان کے ناول ہیں آگے سمندر ہے، بستی، چاند گہن، تذکرہ اور ایک ناولٹ ہے دن۔ یہ 5 ناول انتظار حسین نے تخلیق کیے۔ آگے سمندر ہے انتظار حسین کا تیسرا ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے پچھلے 2 ناولوں یعنی گزشتہ جو تحریر کیے گئے ناول ہیں ان میں سے بستی اور تذکرہ کے تہذیبی اور معاشرتی مسائل کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ انتظار حسین نے ہندوستانیوں کی بدلتی ہوئی سیاسی، معاشرتی اور سماجی صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل سے محسوس کیا اور ہجرت کا جو دکھ سہا، ان تجربات کو بھی اس ناول میں جگہ دی ہے۔ آگے سمندر ہے میں انہوں نے ضلع میرٹھ سے لے کر سمندر کے کنارے تک کے مسائل اور مٹتی ہوئی تہذیبی کشمکش کو پیش کیا ہے، اور ہندوستان سے آزادی کے نام پر لٹنے والوں کا دکھ بھی تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ انتظار حسین نے اپنی تاریخ اور تہذیب کو نئے سرے سے اور نئے حالات میں پروان چڑھتے دیکھا، اور ان یادوں کو کبھی نہیں بھلا سکے جو ان کی یاد کا، ان کے ذہن کا حصہ بن گئی، انمٹ حصہ۔ انہوں نے اپنے پہلے 2 ناولوں میں سرزمین لاہور کو موضوع بنایا، اور ناول آگے سمندر ہے میں کراچی میں آ کر بسنے والوں کے لیے درپیش مسائل اور وہاں کے حالات جو آئے دن چوری، ڈکیتی اور دہشت گردی کا سامنا کر رہے تھے لوگ، پھر اسی ذاتی تجربہ کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے ناول میں بیان کیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ لاہور بھرا ہوا تھا، بعد میں آنے والے کچھ اور بھٹکتے پھر کراچی چلے جاتے۔ کراچی میں گنجائش بہت تھی، اس لیے یہ شہر زیادہ مناسب نظر آیا۔ دھیرے دھیرے وہ مہاجرین کا مرکز بن گیا، وقت گزرتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا، مار کاٹ ہو رہی تھی، بوریوں میں لاشیں مل رہی تھیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے، پولیس کر رہی تھی یا کوئی اور؟ اگر وہ یہ ساری صورتحال میرے لیے تکلیف دہ تھی، اس نے ناول لکھنے کی مجھے تحریک دی۔ تو یہ حوالہ ہے اقبال خورشید احساس فکشن نگار انتظار حسین سے خصوصی مکالمہ مشمولہ مجلہ اجرا کراچی، شمارہ 2014، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اقتباس کو آگے سمندر ہے کا پلاٹ جو ہے مشکل ہے، جو کہ عام قاری کی سمجھ سے مشکل سے آتا ہے۔ کہانی کے مختلف حصے ترتیب سے تشکیل نہیں پائے، بلکہ اس ناول کا کردار جواد کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ جواد کو کسی بھی وقت کوئی گزرا ہوا واقعہ یاد آتا ہے تو کہانی کا رخ اسی طرف مڑتا چلا جاتا ہے۔ جواد کے کردار کے ساتھ مجو بھائی کا متحرک کردار موجود ہے۔ دیکھنے میں یہ کردار مضحکہ خیز لگتا ہے، مگر یہی وہ کردار ہوتے ہیں جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے۔ بیتی ہوئی یادیں، نوسٹالجیا۔ انتظار حسین کے ہاں کسی ذہنی بیماری کی شکل نہیں، وہ تو ایک تجربہ ہے۔ اس طریقے کو وہ اپنے کرداروں کے ہاتھوں استعمال کرتے ہیں، تاریخی اور تہذیبی کشمکش کو سامنے لاتے ہیں اور انہیں یادوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو تحریک دیتے ہیں۔ اگر جواد کا کردار دیکھا جائے تو وہ اپنے پرانے گاؤں ویاس پور گیا ہے، وہاں اب پیپل کے درخت پر بندر موجود نہیں، ان درختوں اور پیڑوں کی جگہ دکانیں اور گھر بن چکے ہیں۔ ان کے صحن میں موجود نیم کا درخت جہاں وہ میمونہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس کے ساتھ میں وہ ٹھنڈک موجود نہیں ہے۔ اسے میمونہ سے شادی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کی اپنی بیوی مر چکی، وہ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج چکا۔ اگر انتظار حسین اس کردار کی شادی میمونہ سے کروا دیتے، ہجرت کی صورت میں پیدا ہونے والے المیہ کا اثر کم ہو سکتا تھا۔ انتظار حسین کے افسانے ہوں یا ناول، ان میں علامتیت، ماضی کی یادیں اور ہجرت کے المیے ایک ساتھ ہی کہانی کے پلاٹ کو مکمل کرتے اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عمومی طور پر ہر انسان اپنی فطرت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ ماضی پرست ہوتا ہے اور اپنی ثقافت سے اسے بے حد لگاؤ ہوتا ہے۔
انتظار حسین نے ناول میں ہجرت کے بعد مختلف طبقوں میں پیدا ہونے والا فرق اور ان کی نارسزم یعنی نرگسیت جو کہ آزادی سے پہلے قائم تھی کو بیان کیا ہے، اور اس نتیجے میں پیدا شدہ مسائل کا جو عکس سامنے آیا ہے۔ مختلف طبقات جو کہ ہجرت کے بعد اپنے آپ کو حرف آخر کہنے کو باز نہ آتے تھے، غربت، معاشی بدحالی کی وجہ سے پریشان لوگ لکھنؤ اور میرٹھ میں توصیف اور بشو بھائی کی بیٹی کے درمیان رشتہ کی بات مگر 2 پیسے آنے سے لوگ بدل جایا کرتے ہیں، اسے بھی خوبی کے ساتھ انتظار حسین نے اپنے ناول میں جگہ دی ہے۔ ایک اقتباس ہے اسی ناول میں، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلے وہ لوگ ان مرٹھیوں میں عیب نکالتے تھے اور میں پردہ ڈالتا تھا، اب وہی عیب میں نکالتا ہوں اور وہ پردے ڈالتے ہیں۔ میں اب گھما پھرا کر جتاتا ہوں کہ یہ لوگ واقعی کمبو ہیں اور واقعی کینچی والے، مگر اب توکن صاحب کو بھی توصیف میں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اقتباس لیا گیا انتظار حسین کے اسی ناول سے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آگے سمندر ہے۔ سنگ میل پبلیشر لاہور نے 2016 میں اسے شائع کیا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 290، جہاں سے یہ عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ انتظار حسین اس ناول میں ضعیف الاعتقادی توہم پرستی کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، اور اس دور اور تہذیب کے دور میں جو عقائد موجود تھے، جو توہم موجود تھے لوگوں میں، ان کے حوالے سے بھی بات یہاں کی گئی ہے، جیسے کالی بلی اور سانپ کو مارنے کے متعلق کہانیاں مشہور ہیں۔ جب جواد اپنی پھوپھی سے سانپ کو غلیل سے مارنے کا کہتا ہے تو پھوپھی جواب میں کہتی ہے کہ لال میرے ایسی بات بھول کے کبھی مت کہیو، اس زہری سے اللہ بچائے، مر جائے تو مصیبت اور بچ جاوے تو مصیبت۔ چوٹ کھایا سانپ بہت پھنپھناوے ہے، مر جاوے اس کی سانپین بدلہ لینے کے لیے پھنپھناتی پھرے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر جب توصیف مقابلے کا امتحان پاس کرتا ہے تو اس وقت توصیف کی بہن ایک سوال کے جواب میں کہتی ہے کہ بڑا ہونے پر اس کے لیے پیروں فقیروں کے دروں پر حاضریاں دیں، تعویذ گنڈے کرائے، وظیفے پڑھے۔ تو یہ اقتباس بھی اسی ناول سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 168۔ ہندوستان کا معاشرہ خصوصاً ہندو اور مسلمان مل کر ایک ایسا لسانی ڈھانچہ متشکل کرتے ہیں، ایسی ضرب الامثال اور کہاوتیں پیدا ہوتی ہیں جو یہاں اس مٹی کا ہی خمیر ہیں۔ ان کے ذریعے سے اس حقیقی معاشرے کو ہم قریب سے دیکھ سکتے ہیں جو ناول نگار نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کے حقائق کو قریب تر دیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس جس خطے کی بات ہو رہی ہے یا جس خطے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہو، وہاں کے لوگوں کی عام بول چال کی زبان کو بھی جانتے ہوں۔ انتظار حسین نے اپنے کرداروں سے جوں کا توں وہاں کی زبان میں سے کچھ ضرب الامثال اور کچھ کہاوتیں اس طرح سے بیان کی ہیں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، 9 2 11 ہو گئے، ایک پنتھ 2 کاج، آٹے کا چراغ گھر رکھوں تو چوہا کھا جائے، باہر رکھوں تو کوا لے جائے، بد اچھا اور بدنام برا، بندر کے ہاتھ میں استرا، گنگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جانا، کڑوا کریلا نیم چڑھا، یک نہ شدھ 2 شدھ، اور آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ تو اس طرح کے خوبصورت لسانی حوالہ جات بھی یہاں پڑھنے کو ملتے ہیں اس ناول میں۔ ناول آگے سمندر ہے کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں بعض جگہوں پر معاشرے پر طنز کرنے کے لیے ناول نگار نے زہر کو گڑ کی پڑیا میں لپیٹ کر بھی ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ طنز کو انہوں نے ایک انتہائی مؤثر حربہ کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے طنز کا یہ انداز معاشرے میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو اشکار کرتا ہے۔ ان کے اسی ناول سے ایک اقتباس میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ارے جواد صاحب، آپ ہمارا احوال کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے بچے پنجابی اس لیے نہیں جانتے کہ وہ لکھنؤ والی IIT کالج میں پڑھی ہیں، تو ہماری اولاد تو اردو اور پنجابی دونوں سے گئی۔ تو یہ اقتباس بھی اسی ناول سے ہے جناب۔ صفحہ ہے 44۔ اس نقطہ نظر کے جواب میں بہت سے نقادوں نے انتظار حسین صاحب کی ایک خامی بھی بتائی ہے، اور اس کا حوالہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔
انتظار صاحب چونکہ مسلم تاریخ سے لے کر بدھ مت اور ہندو دیومالا اور ہندوستانی مشترک تہذیب و تمدن کو اپنے باطن میں رچائے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نکات جو ان رشتوں کو نہیں جانتا وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حوالہ ہے ڈاکٹر شیبہ عالم کی کتاب ہے اردو کے نمائندہ ناول نگاروں کے تاریخی شعور کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، سنگ میل پبلیکیشنز، اشاعت 2015، اور صفحہ ہے 225، اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو جب ہم اپنے کسی بھی ناول میں کسی عہد کی بات کرتے ہیں، تہذیب کی بات کرتے ہیں، تو وہاں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ قاری جو ہے انہیں صحیح طرح سے بعض اوقات نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ وہ اس تاریخی پس منظر سے واقف نہیں ہوتا جو ناول میں ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کسی واقعے کے ساتھ۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر ناول میں واضح طور پر اپنی ماضی پرستی اور نوسٹالجیا کے علاوہ انتظار حسین کہیں نہ کہیں آنے والے وقت کے لیے خبردار بھی کرتے ہیں، مگر پچھلے کئی سالوں میں بدلتی ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی سیاسی اور معاشی مسائل نے جن حالات سے ہمیں دوچار کیا، اگر ان پر غور کریں اس وقت ان کے ناول میں جو باتیں نظر آتی ہیں وہ ایک تہذیب اور ثقافت کا نوحہ ہے جو نسل در نسل آگے منتقل ہوا چاہتا ہے۔ دوسری طرف تقسیم کے بعد نئی آنے والی نسل نے نہ صرف اپنے والدین، تہذیب اور ثقافت سے دور دوسرے ملکوں میں جانے کا بھی سوچا۔ انتظار حسین کے اسی ناول آگے سمندر ہے پر ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے بھی سیر حاصل بحث کی ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ناول نہ صرف اس عہد کے سیاسی، سماجی اور لوگوں کی آبادکاری اور ہجرت کے مسائل کو سامنے لاتا ہے، بلکہ اب تیسری نسل بھی ان مسائل سے تنگ بین الاقوامی سطح پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اقتباس میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے سے آگے سمندر ہے اس ہجرت کی مقامی سائیکی اور اس کے تہذیبی، معاشرتی اور سیاسی مسائل ہی کو سامنے نہیں لاتا، بلکہ بین الاقوامی تناظر کو بھی ہمارے لائق مطالعہ اور تجزیہ بناتا ہے۔ تو یہ حوالہ لیا گیا ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان اردو ناول کے چند اہم زاویے، انجمن ترقی اردو پاکستان، سال اشاعت ہے 2003 اور صفحہ ہے 145۔ اس ناول میں مادی اور روحانی محرومیوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے جو لوگ اچھے وقت کے آنے کی چمک میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ان کے نام پر کوئی جائیداد ہے تو وہ بحیثیت قانون ضبط کر لی جاتی ہے، اور اگر خاندان کے کچھ لوگ جو اپنی قبروں اور قبرستانوں سے دور دوسرے وطن میں دفن نہیں ہونا چاہتے ہیں، ان کے سر سے جانے والی چھت کا سایہ بھی چھین رہے ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس فکر میں ضرور ہیں کہ جنازے میں کندھا کون دے گا۔ عورتوں کی نفسیات کا عکس بھی انتظار صاحب نے اپنے ناول میں خوب اٹھایا ہے، جس میں میمونہ اور صابرہ جیسے کردار شامل ہیں۔ میمونہ اور منن کے درمیان منن کے دوبارہ واپس آنے کے بعد جو گفتگو ہوتی تھی اس کی یادیں بھی اس میں محفوظ ہیں۔ علامتی پیرے میں صحیح شادی نہ کرنے کا اظہار میمونہ جواد سے، جو کہ پہلے منن تھا، ضرور کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ واپس کب جا رہے ہو۔ اس بات کو کچھ اس طرح سے موضوع بنایا گیا ہے۔ میمونہ جانتی تھی کہ جواد اور اپنی جنم بھومی میں سے ایک ہی کا انتخاب ممکن ہے۔ جواد اپنی جڑیں چھوڑ چکا ہے، میمونہ نے زمین پکڑے رکھی ہے، وہ جواد کی خاطر اسے کیوں چھوڑے کہ جواد اب منن ہے، نہ ہی وہ کبھی منن بن سکے گا۔ تو یہ حوالہ ہے جہاں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ پروفیسر محمد عارف اردو ناول اور آزادی کے تصورات، مقالہ برائے پی ایچ ڈی، پنجاب یونیورسٹی لاہور، غیر مطبوعہ، صفحہ 519۔ اس ناول میں ہجرت کے بعد کراچی جانے والوں کو جہاں اور بھی مسائل کا سامنا ہے، وہی نئے شہر اور نئی سرزمین پر اپنا تشخص قائم رکھنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی میرٹھ کا ہے، کوئی ویاس پور کا ہے، کوئی دلی اور لکھنؤ کا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے مذہبی عقائد بھی موجود ہیں کہ فلاں تو کم درجے والے سے تعلق رکھتا ہے اور ہم سادات گھرانے سے ہیں۔ یہی انفرادی تشخص اور مذہبی برتری ان کے درمیان رشتہ داریوں کے مسائل بھی پیدا کر رہی ہے، جس کا عکس توصیف کے رشتہ کی کشمکش میں واضح نظر آتا ہے۔ جب ایک شہر میں بلوچی، سندھی اور پٹھان آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہندوستان میں اپنے آپ کو اہل زبان کے نام سے جانتے تھے، ان سب کے ملنے سے پاکستانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ علاقائی نسلی تعصبات ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے، مگر انتظار حسین نے پھر اپنی مہارت سے کرداروں اور اسلوب کے بہترین استعمال سے ناول میں تصادم
ہے جو کہ کرداروں کے درمیان ہے قاری کے لیے تجسس کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر کے سبسکرائب کر دیجیے۔